سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کے بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم بچوں کی غذا کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، شیرخوار بچوں کی غذا جو ہے، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ماں کے دودھ میں ضرورت سے زیادہ حرارے بھی نہیں ہوتے، اس لیے بچہ چربی زیادہ جمع نہیں کرتے ہیں، نہ اس سے موٹاپے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بچے چھریرے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی چھریرے ہی رہتے ہیں۔ اوپر کا دودھ پینے والے بچے موٹے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی فربا اندام ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو بچے عمر کے پہلے سال میں موٹے ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی موٹے ہو جاتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے خود اپنے لحاظ سے دودھ پیتے ہیں۔ بچے کو کبھی بھی ضرورت سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا، گو ان کو بھوک جلدی لگتی ہے کیونکہ ماں کا دودھ سود ہضم ہوتا ہے۔ بوتل سے بچوں کو ضرورت سے زیادہ دودھ دے دیا جاتا ہے، جو تمام زندگی ایک خراب عادت بن جاتی ہے۔ آئندہ بھی بھوک پر قابو رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بوتل کا دودھ پینے والے بچوں میں غذائی قلتیں 8 ماہ کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کا اثر دماغی نشو و نما پر پڑتا ہے۔ ولادت کے وقت انسانی دماغ کا وزن 2.1 ملی گرام فی منٹ کے حساب سے بڑھتا ہے۔ 3 سال کی عمر تک کے بچے کے دماغ کا وزن بالغ آدمی کی بنسبت 80% مکمل ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ جسم صرف 20% بڑھتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں صحیح اجزائے غذا کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ بچوں میں ماں کا دودھ ایک نعمت ہے جس سے صحیح وقت پر صحیح اجزائے غذا ملتے ہیں۔ ابتدائی عمر میں غذائی قلت کے عواقب سنگین ہو سکتے ہیں اور یہی زمانہ دماغی نشو و نما کا ہے۔ دیکھیں، بہت کیئرفل ہوں، بہت کیئرفل۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ، اور جو گاؤں کے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں، جو غربا کی بہتری چاہتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ماؤں کے لیے اپنے گاؤں میں ایک کمپیوٹر اور ایک بڑی اسکرین کا اہتمام کیا جائے، وہاں پہ نوجوان مائیں جمع ہوں، اور وہ خواتین بھی جو بچوں کی پرورش کر چکی ہیں یا بڑی عمر کی بھی خواتین، سب جمع ہو کے اس پروگرام کو دیکھا کریں، تاکہ بہت سے مسائل جو ہیں جو آپ خود بخود سے حل کر سکتی ہیں وہ آپ حل کر لیں، اور بہت زیادہ اسپتالوں کے چکر نہ لگانے پڑیں، بار بار بچے آپ کے بیمار نہ ہوں، کیونکہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی یہ چیز کہ صفائی ستھرائی سے، انفیکشن سے بچنے کے سے کتنی زیادہ آپ بہتر زندگی گزار سکتی ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے، تو ماں اپنے دودھ پلائے، مگر اس میں بھی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا گاؤں بھی، آپ کے وہاں کے لوگ بھی بہت ہی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ بیماری اگر ایک گھر میں آ جاتی ہے تو چڑچڑاپن، مصیبت، کرب اور جو ہے اسٹریس وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد جو ہے نا وہ کرب کی کیفیت میں گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ تو بہت روتا ہے، چیختا ہے، وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اذیت میں ڈال دیتا ہے پورے گھرانے کو۔ تو اگر ماؤں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بچے کس وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، کیا کمی ہو رہی ہے، ان کی غذا میں کیا کمی ہے، ان کے دودھ میں کس طرح سے وہ ہو رہی، کس طرح انفیکشن کنٹرول کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بوتل کا دودھ پلانے سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہ یقیناً بہتری کی طرف دھیان دیں گے اور اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے خود بریسٹ فیڈنگ کی طرف توجہ دے کے بہتر سے بہتر نتائج حاصل کریں گی۔ ماں کا دودھ نسبتاً جراثیم سے پاک ہوتا ہے، اس لیے بچے کو جو ہے نا پیچش کا امکان کم ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ قدر تیزابی ہوتا ہے جس میں آنتوں کے مفید جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ خوردبین سے ماں کے دودھ میں قوت مدافعت پیدا کرنے والے خلیات بھی یعنی کہ سیلز دیکھے جا سکتے ہیں، جنہیں بعض لوگ جو ہیں جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور صرف ایسے ہی گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا پریکٹس کر رہے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ
ان کو جو ہے وہ جراثیم بتا دیتے ہیں اور خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے فلو وائرس سے تحفظ میں رہتے ہیں۔ نزلہ، زکام، چھینکیں، خسرہ، کالی کھانسی، جرمن میزل اور دیگر انفیکشن کم ہوتے ہیں جو اکثر اوقات ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ماں کا دودھ اور کھیز یعنی ولادت کے بعد اولین جو دودھ ہوتا ہے، سب سے پہلا جو ہوتا ہے جس کو پہلے ضائع کر دیا جاتا تھا، اس کو نکال دیا جاتا تھا کہ بچے کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ اس نے بتایا یعنی کہ ریسرچ کرنے والوں نے کہ اس میں حفاظتی معمونی اشیاء ہوتی ہیں، یہ مدافعتی قوتیں بچے کو منتقل ہو جاتی ہیں جو جراثیم کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہیں۔ بچے کے لیے ماں جو ہے مزاحمتی قوتیں یعنی اینٹی باڈیز بنانے والا کارخانہ ہے۔ بچوں کو دودھ سے معمونیت اس وقت تک کے لیے مل جاتی ہے جب تک اس کی اپنی معمونیت پیدا نہیں ہو جاتی، یعنی کہ بچوں کی مزاحمتی قوتیں جو ہے نا جب تک کہ اسٹرانگ نہیں ہو جاتی، اینٹی باڈیز جو ہیں، اس وقت تک ماں اس کے لیے جو ہے یہ پرووائڈ کر سکتی ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کوئی قطرے پلا کے، کوئی دوائی پلا کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ماں اگر صرف اپنا دودھ پلائے بچے کو، اور پہلا دودھ جو ہے اور اس کے بعد 6 ماہ تک مسلسل اپنا دودھ دے، تو بچہ جو ہے نا بہت ہی اسٹرانگ اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے اور اس کے بعد بھی صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ اگر بچے کو کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کا اثر ماں کے دودھ پر بھی پڑتا ہے، جہاں دافع یعنی کہ ایسے اینٹی باڈیز اشیاء پیدا ہو کر بچے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ تو انسانی دودھ میں اس قدر جراثیم کش مفید چیزیں ہوتی ہیں جس قدر خون میں ہوتی ہیں۔ ماں کے دودھ کی ضد اجسام، بچوں کی آنتوں کا دفاع، خارجی جراثیم کی یورش یعنی باہر سے جو آنے والے جراثیم ہیں اس کے اٹیک کے خلاف بھی کرتی ہیں۔ در حقیقت انسانی اور گائے کے دودھ میں نمایاں فرق بھی یہی معمونی قوتیں ہیں۔ ماں کے دودھ میں ایک ایسی شے بھی دریافت ہو چکی ہے جو انسانی خلیات کی نشو و نما اور تقسیم میں معاون ہے، جس کی تاثیر سے ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے عقلی میں ہاضمہ یعنی کہ ہاضمے کی قوت جو ہوتی ہے پوری طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً ماں کے دودھ کے فیض سے بچے آنتوں اور دیگر امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ گائے کے دودھ اور دیگر اشیاء سے ہونے والی الرجی سے تحفظ اور بچپن کی جو فربی یعنی موٹاپا ہوتا ہے اس کا بھی سد باب ہو جاتا ہے۔